ایک فقرہ تفصیلی باتوں سے کہیں بڑھ کر ذہن کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے، اس کی کریٹیوٹی کے ساتھ، اس کی کیوریوسٹی کے ساتھ، اس کی پیاس کے ساتھ، اور اس کی بعض عقلی ضروریات کی تھوڑا سا سپرا ریشنل انداز میں تکمیل کے جذبے اور امید کے ساتھ، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے فقروں پہ متوجہ رہتا ہے۔ تو اجمال ویسے بھی، اجمال اگر کیپچرنگ ہو یعنی حسن اظہار بھی ہو اس میں، جیسے یہ ذہن کو یقین دلا دیتا ہے کہ میری تفصیل ہر مفصل بیان سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو جتنا بہت ہی اچھی طرح گندھا ہوا اجمال ہوگا وہ بہت مطلب تقریباً غیر محدود تفصیل کی ضمانت بھی دیتا ہوا محسوس ہوگا۔ تو اس پہلو سے کچھ اقوال میں آج عرض کرتا ہوں جو سادہ نوعیت کے ہیں، جو ٹیکنیکل اور عارفانہ انداز کے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ سے مانوس کوئی بھی ایوریج دماغ انہیں قبول کر سکتا ہے، انہیں جذب بھی کر سکتا ہے، انہیں یاد بھی رکھ سکتا ہے، اور اپنے ذوق تعلق کے مطابق، اپنے ایمانی موقف کے مطابق اسے تفصیل بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح کے کچھ اقوال میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ سے تعلق میں ایمان کے درجے پہ غیاب اصول ہے، یعنی اس کو نہ دیکھ سکنا، یہ اسے ماننے کی ضرورت ہے، اور اس کو ماننے کی واحد صورت ہے۔ لیکن یہ نہ دیکھ سکنا اگر دیکھنے کی خواہش نہیں پیدا کرتا تو یہ مطلب آدمی ایمان بالغیب میں نہ سنجیدہ ہے، نہ اس میں چھپی ہوئی تاثیرات کو محسوس کرنے کے لائق ہے۔ واضح ہے نا؟ تو دیکھنا، اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے، اللہ کو نہ دیکھ سکنے کے مطلق یقین کے ساتھ دیکھنے کی ایک عاجزانہ یا عاشقانہ آرزو میں رہنا، اور اس آرزو کی تکمیل کو بھی محال اور ناممکن سمجھتے ہوئے اس دیکھنے کے اس جذبے کو اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے تسکین پہنچاتے رہنا، یعنی اس اندیکھے کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر اور اپنے باہر موجود ہر شے کو میری یقینی نشانی کے طور پر دیکھو، تو گویا اپنے جذبہ دید کو گھٹائے بغیر تمہیں دیکھ لینے کا سا سکون میسر آ جائے گا۔ یعنی یہ تمہارا جذبہ جو ہے وہ تمہارے لیے خوشگوار ہو جائے گا، تمہیں وہ جو معمولی درجے کے احوال فراق وغیرہ میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ نہ اللہ کا وصل معمولی درجے کے وصال سے کوئی مطابقت رکھتا ہے، نہ اللہ سے ہمارا کوئی فراق کا ایسا تعلق ہے جو یہاں موجود اپنے مرغوبات اور محبوبات کے ساتھ ہے۔ تو گویا اسے دیکھنا، اس کے اندیکھے پن میں کوئی رخنہ پیدا کیے بغیر، یہ ایمانی شعور کا مستقل حال ہے۔ اگر آدمی کا ذہن مومن ہے تو وہ ذہن اپنے ہر آبجیکٹ کو، اپنے ہر موضوع کو جس پہ وہ فوکس کر رہا ہے، چاہے وہ خود ہو، تو وہ ہر شے کو
اللہ کی نشانی کی آخری اور مکمل ترین اور مطلق شناخت کے ساتھ دیکھے گا اور پھر اس کا تجزیہ کرے گا اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی رسائی کی حد تک۔ ایک یہ مطلب بہت ضروری ہے، حدیث احسان کو نہیں سمجھ سکتا آدمی اگر اس میں نہیں کہ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں اس کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، لیکن انہیں دیکھ کر یہ وہم بھی جی میں نہیں لاتے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کسی واسطے کے بغیر، کسی حجاب کے بغیر۔ تو یہ ذرا سا ایک بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ جو مقصود ہے ہمارا، جو مطلوب ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک پیراڈاکسیکل انداز ضرور ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے کسی ایک پرسیپشن یا پرسپیکٹو سے بہت باہر ہے۔ تو اس کے لیے بیک وقت جیسے دو پرسپیکٹو جنہیں دنیا میں بائنڈریز کہا جاتا ہے، متضاد کہا جاتا ہے، وہ دونوں اپنا تضاد ختم کر کے اتنے بڑی ہستی کی طرف سمجھنے، ماننے اور کسی قدر جاننے کی غرض سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ اپنے تضادات ختم کر کے، یعنی دیکھنا اور نہ دیکھ سکنا، دونوں جیسے ہم کار ہو جاتے ہیں، دونوں اس مرحلے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں تیری تکمیل کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں تیری تصدیق کروں گا۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس پہلو سے ایک قول بالکل سادہ سے لفظوں میں ہے کہ تم نے اسے دیکھا ہے، جھوٹ، تم نے اسے نہیں دیکھا، افسوس۔ یہ میں نے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے ظرف کے مطابق اللہ کے غیاب و شہود کے جیسے پورے دائرے کو، یعنی اپنی بساط بھر جیسے بیان کیا ہے کہ جو کہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ یقیناً جھوٹا ہے، اور جو کہے کہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا وہ جھوٹا تو نہیں ہے، لیکن اس کی محرومی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جو دیکھنے کا دعویٰ کرے اس کی تردید کرو، اس کی تکذیب کرو، چاہے وہ دعویٰ تمہارے اندر کوئی کر رہا ہے یا تمہارے باہر، وہ دعویٰ ہر زبان سے جھوٹ ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، دیکھ لیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے تمہارے اندر سے یا باہر سے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ بد نصیب ہے، اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ یعنی اس نے اللہ کی یقینی نشانیوں میں رہتے ہوئے اللہ کو نہ دیکھا، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یعنی یہ بد نصیب آدمی، دوسرا جھوٹا ہے۔ اسی طرح یہی دیکھنے ایک موضوع پہ یہ بہت زیادہ بنیادی چیز ہے میری پرسیپشن اور غیب کے میں، یہ غیب اور میرے دماغ کے تعلق کو جیسے زیادہ قابل فہم بھی بناتا ہے۔ دید کا جو سینٹر ہے اسے دیکھنا بے ادبی ہے، اسے یعنی اللہ کو اسے دیکھنا بے ادبی ہے اور نہ دیکھنا گستاخی۔ تو یہ بھی مطلب واضح ہے، مطلب سب یہ بہت آسان ہیں، لیکن ان کی آسانی میں ایک مشکل یہ کہ یہ آسان محسوس ہو کر گویا اپنے اوپر ہماری توجہ نہیں رہنے دیتے۔
تو بس اس کا خیال رکھے کہ اس کی آسانی اسے نظر انداز کرنے کا سبب نہ بنے، کیونکہ یہ کوئی چیز سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جیسے آدمی کے مجموعی شعور میں کچھ آئیڈیاز کو، موجود آئیڈیاز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، یہ وجود کو اس کے حقیقی احوال پر رکھنے کے لیے ہیں یہ اقوال، اور اس وجہ سے بہت آسان ہے تاکہ کوئی ذہن اس میں خود کو معذور نہ سمجھے، اور ایک اعتبار سے بہت مبہم اور مدھم ہیں، اگر ان پر جیسی کہ توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہ رہے، اس خیال سے کہ سمجھ میں تو آ گیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق میں جو شعور، یعنی ذہن کی جو مستعدی درکار ہوتی ہے، وہ محض ذہنی نہیں ہوتی، وہ وجودی ہوتی ہے، یعنی ذہن اپنے آپ کو سمیٹ کر ایک نقطے میں مرتکز ہونے کے بعد جس پر متوجہ ہوتا ہے، جس کی طرف یکسو ہوتا ہے، ذہن ایک واضح طرف مکمل یکسوئی میں بدلنے لگے تو یہ وجودی واقعہ ہے، یہ عقلی اور ذہنی واقعہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق میں چاہے ذریعہ ذہن ہو، چاہے دل ہو، چاہے عمل ہو، ان سب میں ایک سنتھیسائزڈ یونٹی ضرور پائی جائے گی، ورنہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کام آ سکنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو اس کو صرف ذہنی نہ سمجھا جائے کہ اب جیسے وہ پہلے تھا دیکھنے کا دعویٰ جھوٹ ہے، اب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، تو دعوے کی تردید جھوٹ کے لفظ سے ہوتی ہے، اور ایک ہے جسے وہم ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے خواب میں یا کسی بھی طرح، گویا اس کے اندر کوئی اللہ کو دیکھ لینے کا احساس یا تصور سا پیدا ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے بے ادبی کا عنوان دے، یعنی اللہ کو دیکھ لینا اس کے بنیادی ادب کے خلاف ہے، یعنی جیسے چینٹی کہے کہ میں نے آسمان کو دیکھ لیا، تو مثال یہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح میں کوئی بالکل درست تشبیہ دے رہا ہوں، ایسے سمجھ میں آ سکنے والی مثال دے رہا ہوں، تو چونکہ اگر آسمان کو تھوڑا جانتی ہے تو اس کے دیکھنے کے تصور سے بھی خوف زدہ ہوگی کہ یہ بے ادبی ہے کہ میں آسمان کا دیکھے ہوئے آسمان کو دیکھ کر آسمان کو اپنی سطح پر لے آؤں گی، تو اب اس اندیکھے کو دیکھنے کا واہمہ یہ بھی بے ادبی ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ ڈر شامل ہونا چاہیے کہ میں اسے دیکھ کر اپنی سطح پر لے آؤں گا، یا اسے دیکھنے کا واہمہ بھی گویا میرے اندر ایک جہل اور ایک بدتمیزی اور حفظ مراتب کے شعور سے محرومی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے نہیں بنی تھیں، اور میں ان آنکھوں کو یہ گمان دلا رہا ہوں کہ تم نے اسے دیکھا ہے، تو غرض یہ کہ اسے دیکھنا بے ادبی ہے، اب نہ دیکھنا اس کے وجود پر زیادہ بڑی شہادت ہے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ نہ دیکھنا وہ گستاخی ہے، جس نے اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو نہ بوجھا اور ویسا ہی یقین اللہ پر حاصل نہ کیا جیسا یقین وہ دیکھی ہوئی چیز پہ رکھتا ہے، تو اس نے گستاخی کی، اس نے گویا اللہ کے انکار کو اپنے
ٹوٹے پھوٹے اقرار پر غالب آنے کا راستہ دے دیا تو یہ گستاخی ہے۔ اللہ خود کو جس طرح دکھا رہا ہے اگر میں نہیں دیکھتا تو یہ گستاخی ہے، اللہ خود کو چھپا رہا ہے اور میں کہوں کہ میں نے دیکھا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو یہ تو جیسے وہ حدیث احسان کی فضا میں اگر آپ رہیں نا تو ان دو جملوں کے جیسے زیادہ ایک ذوقی ابھار سا پیدا ہوگا۔ اب ایک اور چیز ہے جو مطلب ایک قول ایسا میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آج تمام چیزیں جیسے تعلق باللہ کی کسی نہ کسی جہت یا ضرورت سے متعلق ہوں گی۔ موجودہ صوفی کلچر جو ہے اپنی ڈاکٹرینل فارم میں بھی اور اپنی پریکٹس میں بھی، اپنے تمام ڈیکورم میں، پروٹوکول میں، وہ اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ خالی ہے تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین لانے والوں سے تعلق اور وہ جو ایک زندہ اتباع والا تعلق ہے اس سے خالی ہے۔ تو اس ساری بات کو جیسے ایک جملہ بنا کے کہنے کی کوشش کی ہے، اور مخاطب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ان ڈسٹارٹرز کو، جو تصوف کی روایت کے جو کو مشق کرنے والوں کو تصوف کا نمائندہ سمجھتا ہے اور اس پہلو سے ان کی طرف کشش محسوس کرتا ہے، تو اسے جیسے ایک کسوٹی آدمی بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے کسی چھوٹے کو، شاگرد کو، کہ دیکھو تم بس کسی دعوے پہ نہ جانا، کسی حلیے پہ نہ جانا، کسی دھوم دھڑکے سے مرعوب نہ ہونا، تم بس دو چیزیں دیکھنا کہ ان پیر صاحب کے مریدوں میں یہ اوصاف کثرت میں پائے جاتے ہیں یا نہیں، یا کم از کم قابل شناخت حد تک ان سے ظاہر ہیں یا نہیں۔ وہ اس جملے میں جیسے ہے کہ قرآن اور نماز سے عشق نہیں، یہاں عشق کا لفظ وہ بالکل صوفیانہ مفہوم سے بھرا ہوا ہے، جس کو یہ بھی مانتے ہیں عشق تھوڑا سا ولگر بنا کر، تو عشق بالکل تصوف کے اصطلاح میں ہے، وہ اصطلاح جو کاملین کے ہاں مستعمل تھی اس میں بھی، اور جس کی آڑ لی جا رہی ہے اس میں بھی یہی ہے۔ قرآن اور نماز سے عشق نہیں تو کیسی روحانیت اور کہاں کی حضوری؟ تو پیری مریدی کا جو ادارہ ہے وہ آج کل دو دعووں پہ چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہم روحانیت کی روایت کے وارث ہیں، ہم دین کے روحانی حقائق اور احوال جو ہیں تزکیے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے یا تزکیے کا سبب بننے والے، ہم ان کی روایت کے وارث ہیں اور اسے تسلسل میں رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو دوسرا ہے کہ ہم یہ روحانی آرڈر ایک ضمانت دیتا ہے کہ اللہ کی حضوری ہر حال میں حاضر رہے گی، یعنی تصوف میں مبتدی کون ہے؟ جو اپنی روحانی وجود کی طرف سے خبردار ہو جائے یا کر دیا جائے، یعنی مبتدی اپنی روحانیت سے مانوس اور خبردار ہو جائے اور اس روحانیت میں تربیت پانے کا ارادہ کر لے، تو یعنی مرید جو ہے، تو وہ مرید جو ہوتے ہی جو اسٹیٹس ملتا ہے وہ مبتدی ہے کہ بگنر ہے،
روحانیت میں بگنر کی حیثیت سے داخل ہونے والا اگر اس کے اصول و ضوابط کو اخلاص کے ساتھ فناف شیخ ہوتے رہنے کے تسلسل میں جب پورا کر لیتا ہے تو اسے آخر میں ایک چیز حاصل ہوتی ہے، وہ چیز ہے حضوری، یعنی اللہ اس طرح حاضر ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اسے جھوٹ نہیں کہا جا سکے گا، یعنی اللہ مطلقاً ظاہر نہیں ہوا، لیکن میں اللہ کی اس حضوری سے گزرنے کے احوال میں رہتا ہوں، جس حضوری کا جو حضوری بلا واسطہ ہے، یعنی اللہ کی بلا واسطہ ظہور لطیف کو دیکھنے کے اور اس میں رہنے کے احوال میں رہتا ہوں، یہ حضوری ہے۔ اور اس کا سب سے کمتر مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہتا، یعنی ترک غفلت میرا جیسے نظام بن جاتا ہے، یعنی غفلت کا مسلسل اور مستقل ترک انسان کے ارادے اور شعور سے باہر کی شے ہے، انسان اس پہ قادر نہیں ہے، یعنی اپنے سبجیکٹیو آرڈر میں مداخلت کرنے پر انسان کی قدرت ذرا کم ہے۔ تو یہاں یہ دعویٰ بھی جیسے ہے کہ نہیں، جو اضطراری کمالات اور احوال ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہم اس تک، اور ہمارا شیخ ان احوال کی ترسیل ہم تک کر دیتا ہے، وہ ان احوال پر ایسا تصرف رکھتا ہے کہ ان احوال کو اپنے مریدوں میں بانٹ بھی سکتا ہے۔ تو یہ موجودہ جیسے کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ الفاظ بہت شفاف، بہت زبردست ہیں، یہ سب اصطلاحیں ہیں۔ اب یہ کہ وہاں لوگ تڑپ بھی رہے ہیں، اچھل بھی رہے ہیں، اور بہت زیادہ جیسے ظاہر کی کچھ وضعوں کو اتباع سنت کے عنوان سے یکسانی کے ساتھ نبھانے والا ایک ماحول بھی پیدا کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ظاہر اثر کرتی ہیں، تو اس اثر کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس معاملے میں یعنی اپنی سبجیکٹیوٹی میں مداخلت اور کرنے اور اس پر تصرف جتانے والے معاملے میں اگر غفلت ہو گئی تو آدمی کا باطن بگڑ جاتا ہے، عقائد بگڑ جاتے ہیں۔ تو بس دو چیزیں دیکھو، پیر میں بھی اور اس کے فیض یافتگان میں بھی، کہ انہیں قرآن اور نماز سے وہی عشق ہے نا، جو عشق انہیں اپنے مرشد سے ہے، جو عشق اپنے مدفونین سے ہے جو قبروں میں ہیں، اور جس عشق کا دعویٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کرتے ہیں، تو وہ عشق جس سے منسوب ہے، کیا اس کا کمال یافتہ اظہار وہ قرآن ان کی تلاوت اور ان کی نماز سے ہو رہا ہے یا نہیں؟ ان کی نمازوں میں وہ فنائیت، وہ یکسوئی، وہ انہماک اور احسان پیدا ہوا ہے یا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان کی نمازوں میں عام تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تاثیر ان پر مرتب ہوتی ہے، قرآن انہیں رلاتا ہے، قرآن انہیں ہنساتا ہے، قرآن انہیں گراتا اور اٹھاتا ہے یا نہیں، یعنی ان کے احساسات، ان کے جذبات اور ان کی شخصیت میں جیسے رچا بسا ہوا جو جوہر ہے وہ واضح طور پر قرآن کا دیا ہوا ہے یا نہیں،
ان کو تلاوت کرتا دیکھ کر قرآن کا اثر دیکھنے والے پر پڑتا ہے یا نہیں؟ ان کی نمازوں کا مشاہدہ اپنی نمازوں پر شرمندہ اور انہیں بہتر کرنے کی ارج فراہم کرتا ہے یا نہیں؟ ان میں تنہائی پسندی اور اپنی یعنی اچھی کہنے والی چیزوں کو، جو چیزیں معاشرے میں اچھی کہلائی جاتی ہیں، نیکی کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں، بڑائی کی علامتیں نشانیاں سمجھی جاتی ہیں، یہ سب لوگ ان سے مکمل پرہیز کی حالت میں رہتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سب اگر ہے تو کیا کہنے، پھر تو وہاں اگر 500 مرید ہیں تو وہ 500 کے 500 میرے شیخ ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہے اور بالکل ڈیسائسو ایکسپریشن کے ساتھ نہیں ہے تو بھائی کہ دوری بہت اچھی ہے، اور بدگمانی کے بغیر، لیکن دوری بہت اچھی ہے. نزدیکی بہت مہلک ہے، بہت زیادہ مہلک ہے. قرآن کا حضور جیسے نزولی ہے، قرآن میں غلبہ ہے جیسے اللہ اپنا اظہار فرما رہا ہے. تصوف میں ہوتا ہے نا ایک نزولی اور ایک عروجی تعلق، کہ ایک تعلق میں بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ جیسے واضح ہے زیادہ، دوسرے تعلق میں بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ ہے لیکن اللہ اپنی بزرگی کے ساتھ زیادہ ظاہر ہے، تو اسے کہتے ہیں نزولی جہت. تو قرآن میں اللہ کا جلال بندے کی محتاجی پر سے زیادہ ظاہر ہے، یعنی بندے پر سے اللہ کا جلال زیادہ ظاہر ہے اس کی عاجزی اور محتاجی کے مقابلے میں بھی. تو یہ قرآن کا حضور ہے، اور یہیں سے کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور نماز میں معاملہ بندے سے رب کی طرف ہے، معبود کی طرف ہے، کہ وہاں بندگی اپنی حقیقت کے ساتھ حالت اظہار میں ہے، معبودیت اپنی حقیقت کے ساتھ مخفی ہوتے ہوئے بھی بہت تیقن سے مانے جا سکنے والی حالت میں اظہار کر رہی ہے، لیکن بندگی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ معبودیت کے اظہار کا سب سے جو مؤثر وہ ڈھب ہے نا، وہ ہے تھرو بندگی. بندگی اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہے تو معبودیت اپنی بہترین شان تاثیر کے ساتھ اظہار میں ہے. تو اب یہ سب کہاں جا کے دیکھیں گے؟ اب چلو شاید کہیں نظر آ جائے، لیکن اس معیار اور اس کسوٹی کے سلسلے میں اس کو کبھی جو ہے وہ وہاں جا کر فراموش نہیں کرنا چاہیے. کسی کو بھی اپنی دینی زندگی میں مربی، استاد وغیرہ کی حیثیت سے غالب رکھنے کے لیے اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس کی کسوٹی یہ ہے، اس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. چاہے مطلب بے توقیری نہ کرو، چاہے بدگمانی بالکل نہ کرو، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پیسے نہ رہنے، یعنی اپنی پیسیوٹی کو کے ساتھ ان سے تعلق پیدا کرنے والی بالکل درست خواہش کو وہاں بہرحال اظہار سے روک لو. کہ ایک یہ بھی جیسے غلط خیال پھیلا ہوا ہے، یعنی مراقبے کے بارے میں ہمارے کئی تصورات غلط ہیں اور پریکٹس میں ہیں. تو اس میں جیسے وہ خیالات کہاں سے غلط ہیں اس کا ذکر چھوڑتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس بات کو کھول دیں تو وہ غلطی جیسے بغیر بتائے واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے میرا بیٹا بیٹی کوئی مراقبہ کرے،
تو اور میں اس سے پوچھوں کہ بھئی یہ کس لیے کر رہے ہو، تو اس کا جواب سن کر میں اب اس سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا آنکھ بند کر لینے سے نظر نہیں آتا، خدا آنکھ بند کر لینے سے نظر نہیں آتا اور آنکھ کھول لینے سے غائب نہیں ہو جاتا۔ یعنی خدا کوئی آٹو سجیشن پر تھوڑی ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ تم دیکھ لو تو وہ دکھائی دینے لگے، میں کہوں کہ ہاں اب نہیں دیکھو تو نہ دکھائی دینے لگی۔ تو یہ جو مراقبے کا ایک معالجانہ سا اور نفسیاتی جو تصور ہے، یہ تصوف کے ڈسپلن میں مضر ہے۔ تو وہ آنکھ بند کرنے سے پھر خدا دکھائی بھی دینے لگتا ہے، آنکھ کھولنے سے وہ مراقبے میں دکھائی دینے والا غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اس آدمی کا ایسے مصنوعی اور فرضی اور تابع اختیار خدا کے ساتھ بندگی کا کیسا تعلق ہوگا۔ یعنی ارادہ دید اللہ کو نہیں دکھاتا، اسے دیکھنے کی ایک اسکیم سی بنا لی ہے، اس کی اگر پابندی کر لی تو اس کا دیکھنا بھی مفروضہ ہے اور اسے نہ دیکھنا بھی بے معنی ہے، مطلب اس کے کوئی معنی ہی نہیں، ورنہ نہ دیکھنے کے معانی دیکھنے کے حاصلات اور مفاہیم پر بہت زیادہ اس پر غالب رہتے ہیں، اور بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی میرا خدائے غائب کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ذہنی اور قلبی نتائج وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، ان میں بلندی بہت ہے، ان میں گہرائی بہت ہے، ان کی اس سچویشن کے مقابلے میں جہاں مجھے اعتماد ہے اور درست بنیادوں پر اعتماد ہے کہ ہاں میں نے اللہ کو اس کی نشانیوں میں گویا دیکھنے کا سا تجربہ حاصل کیا، تو اللہ کو دیکھنے کے تمام گویا جو احوال ہیں وہ سب اللہ کو نہ دیکھنے کے یقین سے پیدا ہونے والے احوال کے مقابلے میں بہت کمتر، بہت مختصر اور بہت ناقابل اعتبار بھی ہیں، مطلب مقابلے میں۔ اب تھوڑا سا اندر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مطلب یہ بالکل سادہ اقوال ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ذرا سا ایک زینہ نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جلوہ ایسا ہے کہ بندہ بینائی پر قانے نہیں رہتا، کہ اللہ کے حضور کی، اللہ کے ظہور کی نوعیت ایسی ہے، ساخت ایسی ہے کہ آدمی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرتا، یعنی پھر اس کی آنکھیں اس کے ظہور کا جتنا حصہ دکھا رہی ہوتی ہیں صحیح انداز سے، بندہ جو ہے وہ دیکھے ہوئے پر، یقیناً دیکھے ہوئے پر بس نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، اس سے تسکین نہیں عکس کرتا کہ میں نے دیکھ لیا۔ تو اب اس میں ذرا سا ایک وہ ہے نزاکت سی کہ اللہ کو دیکھنے کے عمل میں سب سے کم کردار آنکھوں کا ہے، اللہ کو دیکھنے کا عمل جاری و ساری ہے ہر طرف، یعنی اس کی نشانیوں میں اسے یقیناً دیکھنے کا عمل ہر طرف جاری ہے، بالکل اسے مطلب بالواسطہ نہ دیکھنے کا کوئی عذر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ اندھے کو بھی وہ دید میسر ہے، اس میں جو ہے وہ اس سارے دکھائی دینے کے ماحول میں اللہ کی حضوری کے اس کبھی نہ خزاں کی دست برد سے ہمیشہ محفوظ رکھنے والی
اس بہار ظہور میں وہ اتنے جلوے ہیں، اتنی ان کی جہتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ آنکھیں جیسے چندھیا جاتی ہیں، یعنی آنکھیں اپنی بینائی پر شرمندہ ہو جاتی ہیں، اور وہ بینائی جیسے حفظ مراتب کے خلاف لگنے لگتی ہے آنکھوں کو، آنکھ والوں کو. تو اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا دیکھنا تو آنکھوں کے بس کا کام نہیں ہے، تو میرے پاس دیکھنے کی کچھ اور صلاحیتیں ہونی چاہیے، دیکھنے کے کچھ اور چینلز ہونے چاہیے. اب اس کو میں عملاً بتا رہا ہوں. میں اپنا نشانی ہونا دیکھنے لگوں، نشانیوں کے لامتناہی انبار کو اپنے سے باہر دیکھ دیکھ کر اپنی بینائی پر شرمندہ اور اپنی بصارت پر جو ہے وہ غیر مطمئن رہنے کی حالت کو ذرا مثبت اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے مجھے صرف ایک کام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اب نظر کو اپنے اندر گاڑ دینا چاہیے. تو جیسے ہی میری آفاقی دید کا بحران جو ہے وہ ناکافی ہونا آنکھوں کا، وہ جیسے ہی میرے باطن کی طرف میری آنکھوں کو متوجہ کرے گا، انہی آنکھوں کو جن پر میں گھبرا گیا ہوں آفاق میں، تو وہ آنکھیں جو ہیں وہ مجھے نشانی ہونے کا احساس دلائیں گی، مجھے نشانی ہونے کی حالت میں موجود ہونا ایکسپیرینس کروا دیں گی، اور خود وہ آنکھیں ان نشانیوں میں ڈھل جائیں گی. تو جب یہ ناظر اور دیکھنے والے کی دوئی ختم ہوگی تو اس وقت مجھے پتہ چلے گا کہ یہ نہ کوئی دکھائی دینے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے، ایک ایسی وحدت ہے کہ جس کو میں اپنے اندر ایک خاص انداز سے بینائی کے چینلز کھول دوں تو پھر وہ وحدت دیکھنے اور دکھائی دینے کی وحدت وہ مجھ پر منکشف ہو جائے گی میری آمیزش کے بغیر. یہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے سب سے بڑا مرتبہ یعنی کہ روحانی روایات میں، عرفانی روایات میں سب سے بڑے مرتبے پر جو شخص فائز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ صاحب دید ہے، یہ صاحب مشاہدات ہے، یہ صاحب حضور ہے، یعنی یہ آنکھ والا ہے. مطلب آخری درجہ حضور یہ ہے کہ جو مقربین کو آنکھ بنا دیتا ہے، یعنی کہ آدمی منزل پر پہنچتا تو ہے پاؤں ہاتھ اور سب کی مدد سے، لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد بس خود آنکھ میں ڈھل جاتا ہے، بس آنکھ باقی رہ جاتی ہے. تو اس پہلو سے دیکھنے والے بتاتے ہیں، دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اندیکھا ہے. تو کیا واقعی نہیں بتاتے دیکھنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے کہ اللہ اندیکھا ہے؟ تو ہم اندیکھے کو جس طرح اپنے لیے بناتے ہیں، کیا وہ اندیکھا پن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کا رخ بھی کا وہم بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ اندیکھا ہے اپنے تمام غیر کے لیے، نبیوں کے لیے، نبیوں سے لے کے مجھ جیسے عام سے آدمیوں کے لیے اللہ کا اندیکھا پن اس کا وصف ذاتی ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا. اس کا اندیکھا پن صرف اس کے لیے نہیں ہے. تو اب اس یقینی بات ایک یونیورسل ضابطے تک پہنچ جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ جیسے کہ میرے لیے اندیکھا ہے ویسے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے.
نہ مقدارن نہ وہ کیا نام ہے کوالٹیٹیولی، کہ ہمارا دیکھا جانا ہمارا نہ دیکھنا مقدار میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دیکھنا کوانٹیفائڈ نہیں ہے۔ اب یہ فرق پڑے گا نا، پھر یہ کہ ہمارے دیکھنے کا معیار ہی اتنا پست ہے کہ وہ اندیکھا ہے، اور ہمیں دیکھ کے آدمی سمجھ جائے ہر آدمی کہ اللہ اندیکھا کیوں ہے، ایسی آنکھ والوں سے تو اندیکھا رہنا ہی چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اندیکھا اپنے آپ کو غیاب میں گوندھ کر دکھائے جانے والی رحمتوں کے مسلسل نزول میں رکھتا ہے۔ تو یعنی اللہ اپنا اندیکھا پن مطلب انتہائے دید کو پہنچے ہوئے اطمینان اور تیقن کے ساتھ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل نازل کرتا رہتا ہے، لیکن غیب کی چادر اس پہ سے نہیں اتارتا۔ تو غیب کی چادر ان کے لیے مہین ہے، ہمارے لیے دبیز ہے، یہی جیسے ایک بہت موٹا سا فرق ہے۔ تو اس اعتبار اور یقین اور اعتقاد پہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر قیاس کر کے تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گویا سن کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اندیکھا ہے۔ اب یہ دیکھنے والوں کے بتانے کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا اندیکھا اسے نہ دیکھ سکنا فخر کی بات بن جاتا ہے، شرمانے کی چیز نہیں رہ جاتا۔ تو یہ جناب یہ ہو گیا، ہیں تو اور بھی بہت سے، لیکن آج اتنا کر لیتے ہیں۔ اور اب اگر مطلب اس میں کوئی حرج نہ ہوا تو ہم گویا اللہ سے تعلق کی مختلف بہت ثابت شدہ جہتوں کو کھنگالیں گے، تاکہ ہمارے اندر ان تمام چینل سے فائدہ اٹھانے کی ایک خواہش اور پھر ایک ایسی کوشش پیدا ہو جائے جس کے بغیر اب ہماری دستگیری کہیں سے نہیں ہو سکتی اس تعلق کے ریوائیول کے بغیر۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑی کوششیں بڑھاتے ہیں، اور اس میں جیسے اللہ اور اس کے اسماء یہ تھیمز بھی ہیں، اسی طرح اللہ کی وہ کہ اللہ کا جلال کیا، جمال کیا، یہ سب چیزیں جیسے اللہ کے لیے ہم سرگرداں رہیں، یعنی ذہنی اشتیاق کے ساتھ، قلبی انہماک کے ساتھ بس چلتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ دل بھی مشغول رہے، دماغ بھی مصروف رہے، اور تھوڑا پڑھیں۔ اس کے بعد یہ کہ جب بھی اللہ اپنی رحمت بیان کرے سجدے میں چلے جائیں، اپنا جلال بیان کرے سجدے میں چلے جائیں، اور اس مضمون سے مطابقت رکھنے والی کوئی بات اللہ سے سجدے میں عرض کریں، پھر اٹھ کر پھر تلاوت شروع کر دیں۔ اتنا سا معمول ہے، اگر کسی نے بھی کر لیا تو وہ مطلب جلدی یہ محسوس کر لے گا کہ میں وہ نہیں رہا جو یہ سوال پوچھتے وقت تھا۔